چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی بنام سخاوت القرآن آج 7ویں نشست ہے، اور ہم 6 نشستوں میں بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر چکے ہیں، اور آج مزید گزارشات سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کی جائیں گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ المناجات ہے، سورۃ الدعا ہے۔ اس میں خالق و مخلوق دونوں کا حصہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے، قسمتھا، میں نے تقسیم کر دیا ہے سورۃ الفاتحہ کو، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی۔ عموماً سورتیں کلام خالق ہوتی ہیں، یہ سورت وہ ہے جس میں کلام خالق بھی ہے، ذکر مخلوق بھی ہے۔ پیغمبر کی ایک حدیث شریف ہے، الحمد ام القرآن۔ دوسری حدیث ہے، الحمد ام الکتاب۔ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا ہی ام الکتاب۔ ایسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نہیں آئی جو صورت ام الکتاب ہے، یعنی فاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں۔ بیان کر چکا ہوں، سورۃ الیاسین بھی فاتحہ جیسی نہیں۔ ابن عباس نے کہا، ان لکل شیء اساس، ان لکل شیء اساسا واساس القرآن الفاتحہ۔ ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، اور قرآن کی بیس کا نام ہے فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ارشاد معروف ہے، ان لکل شیء اساسا واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایما مسلم قرأ فاتحۃ الکتاب اعطی من الاجر کانما قرأ ثلثی القرآن۔ جو بھی مسلمان ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اسے 2 ثلث قرآن کا ثواب ہوگا۔ گویا اسے 2/3 قرآن پڑھ لیا جو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے۔ حضور فرماتے ہیں، ان اللہ افرد الامتنان علیہ بفاتحۃ الکتاب
وجعلها بإزاء القرآن، اللہ نے وہ احسان کسی نبی پہ نہیں کیا جو مجھ پہ کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ مجھے اللہ نے سورۃ الفاتحہ عطا کی ہے اور اس کو قرآن کے مقابل قرار دیا۔ پورا قرآن ایک طرف، سورۃ الفاتحہ ایک طرف۔ ماشاءاللہ۔ وَإِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ، حضور فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے سورۃ الفاتحہ جیسا کوئی اور خزانہ عرش پہ موجود نہیں۔ عرش کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے اللہ کی ذات کا سورۃ الفاتحہ۔ اور سورہ یونس میں ہم پہلے درس قرآن کے سیشن میں پڑھ چکے ہیں 10ویں سورت میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جنتیوں کی خواہش کیا ہوگی، جنتیوں کے سلوگنز کیا ہوں گے کہ وہ جب نعمتوں کو پائیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، ایک دوسرے کو ملیں گے تو کریں گے سلام، اور جب اتمام نعمت کا وقت آئے گا تو کہیں گے الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ جملہ ہے جو جنتیوں کی زبان پر ہوگا۔ ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد یا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کی ولایت پر قائم رکھا ہے اور متمسکین ولایت علی، ولایت اہل بیت میں سے قرار دیا۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اگر ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوتے جن میں آل محمد کی ولایت کے چراغ نہیں جلتے تو کون سا سرخاب کا پر ہمیں لگا تھا کہ ہم کنورٹ ہو کے ادھر آتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کنورٹ ہو کے ادھر آتے ہیں۔ ایک ملک صاحب ہیں جو نیو جرسی میں رہتے ہیں، جو منگل کے دن ہمارے ذریعے کنورٹ ہوئے ہیں۔ منگل کے دن تو وہ بیچارے یہی کہہ رہے تھے کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تو علی والا لگتا ہے، کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ 50 سال کی عمر میں علی والا بنوں گا۔ یہ منگل کے دن انہوں نے الحمدللہ مولا علی علیہ السلام کی کشتی پر قدم رکھا۔ بلکہ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مولا علی کی ولایت کی طرف، عزاداری حسین کی طرف اور مذہب اہل بیت کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جائے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ قریب ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں گفتگو جاری ہو ساری ہے درس قرآن کے اندر، اور اب میں عزت حاصل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں، اور اس میں جو حدیث قدسی میں الفاظ ہیں ان کو میں بیان کروں۔ مثلا ذرا نوٹ فرما لیجئے، جن کے پاس قلم ہے، جو ٹی وی سے یا انٹرنیٹ سے بھی بعد میں دیکھیں وہ یہ حدیث شریف نوٹ کر لیں۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے، عیون اخبار رضا علیہ السلام سے یہ نقل ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے نام سے آغاز کیا ہے اپنے کام کا، اب مجھ پہ واجب ہے کہ تیرے اس کام کو بخوبی و بخیر انجام تک برکت کے ساتھ پہنچا دوں۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہی اللہ کی رحمت جنبش میں آ جاتی ہے، اور اس روایت کا مفہوم بتاتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے،
کہ میرے بندے نے آغاز کیا ہے بسم اللہ کے ذریعے، اے فرشتوں اب میں اس کے کام کو بخیر و خوبی بابرکت انجام تک پہنچا دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے حمد و ستائش کے قابل مجھے سمجھ کے میری حمد کی ہے، اور اس نے اقرار کیا ہے کہ نعمتیں ساری میری طرف سے ہے اور اس پر حمد ڈیو ہے، تو جو بلائیں میری طرف سے نازل ہوتی ہیں ان کو میں دور کروں گا۔ فرشتوں گواہ رہنا کہ اس پر دنیا کی نعمتیں بھی نازل کروں گا اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی الحمدللہ رب العالمین کے کہنے کے بدلے میں اس کے نصیب میں رکھوں گا۔ اور فرشتوں گواہ رہنا آخرت کی ساری بلائیں اسی طرح اس سے دور کر دوں گا جس طرح اس کلمے کے عوض دنیا کی بلائیں دور کر رہا۔ اللہ اکبر، سبحان۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے گواہی دی ہے کہ رحمان و رحیم میں ہوں، تو اے فرشتوں گواہ رہنا میں اپنی رحمت واسعہ سے اپنے بندے کو محروم نہیں کروں گا۔ اس نے جب مجھے رحمان و رحیم کہا ہے تو میں اپنی رحمت اس کے نصیب میں کر دوں گا، اور میں آج کے بعد الرحمن الرحیم کے جملے کے بعد اس پر کیے گئے اپنے رحم میں اور اضافہ کر دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس نے قیامت کے دن کی حکومت، اقتدار، مالکیت، حاکمیت کا اقرار کیا ہے کہ وہ میری ہے، میں حساب کے دن اس کے حساب کو آسان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس مالک یوم الدین کے جملے کے عوض اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دوں گا، اور اس کی برائیوں سے بروز قیامت یوم دین کے وقت صرف نظر کر دوں گا، اگنور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جس کی آنکھ کبھی بند نہیں ہوتی گویا وہ صرف نظر کر لے گا کہ کوئی بات نہیں، میرے بندے نے مالک یوم الدین کہا تھا نا، میں اس کلمے کے عوض اس کی برائیوں سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فرماتا ہے گواہ رہنا میرے بندے نے عبادت میری کی ہے، مجھے ہی عبادت کے قابل سمجھا ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ گواہ رہنا اے فرشتوں جس طرح دنیا میں میرا بندہ صرف میرا ہو گیا ہے، قیامت میں میں اپنے بندے کا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس خلوص کے عوض قیامت میں میرا خلوص اسے نصیب ہوگا۔ یہ تو ایاک نعبد و ایاک نعبد کے عوض خدا کہتا ہے قیامت کے دن میں جب محشور کروں گا اپنی مخلوق کو تو ایاک نعبد صدق دل سے کہنے والے اور پریکٹیکلی اس کا پروف دینے والے کو ایسے حال میں لے آؤں گا کہ محشر والے رشک کریں گے اللہ اکبر۔ کہ یہ کیا نیک انسان آ گیا کہ پورے اہل محشر غبطہ رشک کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ایاک نعبد کے عوض و ایاک نستعین، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نستعین، حضور نے فرمایا جب اللہ کا بندہ
کہتا ہے ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے فرشتوں مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گواہ رہنا میں اس کے ہر کام میں مدد کروں گا، اس کی ہر سختی میں نرمی پیدا کروں گا، اور جس دن قیامت کے دن ہر ایک پریشان ہوگا اس کی پریشانی کو ختم کر دوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ کہتا ہے خدا فرماتا ہے فرشتوں میں نے اپنے بندے کی ریکویسٹ کو سن لیا اور میں نے اس کی صراط مستقیم کی ہدایت کر دی، رکھ دی، اور والین تک جو جو اس نے مانگا وہ میں نے عطا کر دی۔ لیجئے لائن مل گئی ہے، ہارٹ لائن پہ گویا ہے، دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی اللہ کے ذات، اللہ کی ذات کے ساتھ۔ مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ واسطہ محمد و آل محمد کا منفی ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد ہی ذوات مقدسہ محمد و آل محمد ہیں۔ یہ ایک حدیث شریف تھی کہ جس کا تذکرہ آج میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ اب ذرا آ جائیے ایک ارشاد گرامی ذرا اور سن لیجئے، اور پھر انشاءاللہ میں مکمل ترجمہ کر کے آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل بشرط زندگی سورۃ الفاتحہ کی بحث 8ویں درس سے اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اگلے سیٹرڈے کو 9ویں درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے۔ آج کی حد تک ذرا ایک تو یہ سماعت کر لیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابو حنیفہ سے پوچھا، نام کیا تھا ابو حنیفہ کا؟ نعمان ابن ثابت کوفی، شاباش، نعمان ابن ثابت کوفی کتنے سال امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے؟ 2 سال، اور کیا جملہ فرمایا؟ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام صادق کی خدمت میں شرف تلمذ نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں۔ امام نے پوچھا ان سے، امام کا یہ طریقہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ وہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے تھے، جیسے ہم بھی ادھر سے قرآن میں پوچھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا رغبت بھی پیدا ہو۔ اور یہی طریقہ بلکہ آپ نے دیکھا ہے آج کل امریکہ میں، آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ طریقہ رائج ہے، وہ رٹلائزیشن والا طریقہ امریکہ میں نہیں ہے، جو ہمارے ہاں پہاڑے یاد کرتے تھے، 2 کا پہاڑا، 4 کا پہاڑا، 3 کا پہاڑا، وہ یہاں نہیں ہے، یہاں انڈرسٹینڈنگ کا سسٹم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جو سسٹم یونیورسٹی کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، اسکول کالج کا ہے، دراصل وہ عنایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو امام کا یہ طریقہ تھا، وہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے شاگردوں سے کوسچن آنسر کا سیشن فرماتے تھے۔ آپ نے وہ چبوترا دیکھا ہے جس پر امام بیٹھ کے درس پڑھاتے تھے؟ نہیں دیکھا۔ وہ چبوترا میں نے دیکھا ہے جس چبوترے پہ بیٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تقریباً 3500 طلبہ کو 40 مضامین پڑھاتے تھے۔ اب تو وہ خراب ہو گیا، پوری یونیورسٹی گرا دی، اب تو منہدم کر دیا جیسے جنت البقیع کو گرایا ویسے۔ تو ابو حنیفہ سے امام اعظم صاحب سے جو کہ دفن ہیں بغداد میں، ان سے پوچھا ما سورۃ
اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا. اے نعمان ابن ثابت بتاؤ تو صحیح وہ سورت کون سی ہے جس کے اول میں ہے حمد خدا، وسط میں ہے اخلاص خلوص، اور آخر میں ہے دعا. فتحیرا، بیچارے امام اعظم حیران ہو گئے. تو امام نے فرمایا کیا سورۃ التی اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعاء سورۃ الحمد. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس کی ابتدا حمد، وسط خلوص اور اینڈ دعا، مناجات، سوال. اچھا اب ایک بات اور جو پچھلے درسوں میں نہیں بتائی، اس سورت کا نام ہے سبع المثانی. یاد ہے نا؟ 7 آیتوں والا. مثانی کا مطلب کیا تھا؟ ریپیٹڈ. اچھا ریپیٹڈ کا کیا مطلب تھا بتایا تھا مکے اور مدینے میں. ایک بات اور سن لیں جو پہلے نہیں بتائی، وہ یہ ہے اسے مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ کم از کم نماز میں پڑھی جاتی ہے. کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس میں 2 مرتبہ فاتحہ نہ ہو. اگر آپ ظہرین میں تسبیحات 4 آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 صورتوں میں واجب ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. اس لیے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے. اور یہ تو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر مثانی سے مراد یہ بھی ہے کہ یہاں پر خالق اور مخلوق دونوں کا ذکر ہے. اور پھر اس میں ڈبل کا تذکرہ بھی ہے. رحمت کا بھی ذکر ہے، رحمت الہی کا، اور غضب کا بھی ہے، ہدایت کا بھی ہے، گمراہی کا بھی ہے، نعمت کا بھی ہے، حرمان نعمت کا بھی ہے. اور کچھ لفظ بھی ریپیٹ ہوئے ہیں اس میں، اس وجہ سے بھی مثلا الرحمن الرحیم ریپیٹ ہوا کہ نہیں؟ بسم اللہ میں بھی ہے، آگے بھی ہے، ہوا نا. ایاکا ریپیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صراط ریپیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ریپیٹیشن ہوئی ہے. اللہ کا لفظ بھی ریپیٹ ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو مثانی کہا جاتا ہے. اس بحث کے بعد اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں آج کی بحث کو. ایک حدیث اور بیان کر دیں. ہے الشفاء من کل داء الا السام. فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے صرف موت کا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک صاحب نے تعلیم دی جعفر کو سورۃ الفاتحہ. امام حسین علیہ السلام نے کہا معلم کو 1000 دینار دے دو. 1000 دینار سے آپ سمجھ لیں $1,00,000. آج سمجھ لیں $1,00,000 دے دو. 1000 اشرفی دے دو سونے کی اشرفی، خلا یا اشرفی کہتے تھے. یہ 2 چیزیں، اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دو. کیسے سورۃ الفاتحہ جعفر کو یاد کرائی. سائل نے کہا سرکار ایک فاتحہ کی تعلیم پر اتنا اجر؟ تو آپ نے فرمایا یہ اجر کم ہے، فاتحہ کا ثواب زیادہ ہے اور تعلیم کا اجر زیادہ ہے. ذرا اندازہ فرما لیں. ہمارے ہاں $20 دینے میں تکلیف ہوتی ہے مدرسے کے لیے. آن لائن وہ بچے پڑھاتے ہیں، بچیاں پڑھاتی ہیں. تو کل وہ ایک جھگڑا کر رہی تھی بیوی کہ ان سے کہیں کہ $10 لے لیں مہینے کے. امام نے $1,00,000 دیا. ذرا غور کریں، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم قرآن کو اگنور نہ کریں. 6 سال کا بچہ ہو گیا. میں نے پوچھا اسکول جا رہا تھا، میں نے کہا کتنے سال کا ہے؟ 6 سال کا.
میں نے باپ سے پوچھا قرآن بھی پڑھایا؟ نہیں، قرآن کا تو ابھی ٹائم نہیں لگا، قرآن تو 3.5 سال 4 سال میں پڑھانا شروع کر دینا چاہیے تھا آپ کو. وہاں جا رہا ہے کنڈر گارڈن میں، مگر قرآن کے کنڈر گارڈن میں نہیں لائیں گے. بڑی بری بات ہے، یہ رغبت ہی نہیں قرآن کی طرف. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. ایک اور حدیث شریف، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لك حاجہ فقرأ المثانی وسورۃ اخرى وصلی رکعتین. اگر تجھے، یہ جعفری ہے نا، جعفری ہے نا، جی جی آگے سے ہاں، تو جعفر نے کہا جعفری کے لیے ضرور پڑھے. کہ جعفری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر تیری کوئی حاجت ہو اللہ اکبر. سبحان اللہ تو پڑھ مثانی، سبحان اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ، اور دوسری ایک سورت پڑھ اور 2 رکعت نماز پڑھ، تیری حاجت فوراً پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. آج نسخہ بھی سن لے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سلام سے پہلے حاجت پوری نہ ہوئی. اللہ اکبر. سبحان مولا علی کے ماننے والوں کو چاہیے جو کام کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں، مولا علی کے صدقے میں اللہ تعالی حاجتوں کو پورا کر دے گا. اس کو کہتے ہیں نماز حاجت. یہ ہے نماز حاجت. آج کی حد تک آخری لمحات جو میں پیش کر رہا ہوں، ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے. پورے قرآن مجید میں لفظ اللہ 2702 مرتبہ آیا، 2702 مرتبہ. رحمان 169 مرتبہ، رحیم 217 مرتبہ. اور اس کے علاوہ ایک بہت زبردست عمل جو میں نے الحمدللہ کل نکالا ہے، وہ میں کل ہی بیان کروں گا. گزشتہ کل نکالا ہے اور آئندہ کل انشاءاللہ، کیونکہ آج وعدہ تھا 30 منٹ کا، 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ باقی ہیں. ان میں ایک آدھ جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سورۃ الفاتحہ کے نام بیان کر دیے، سورۃ الفاتحہ کے کچھ اعمال بیان کر دیے. عالمین 73 مرتبہ ہے، انشاءاللہ کل اور ڈیٹیل سے. رب العالمین پورے قرآن میں 42 مرتبہ آیا ہے، اور بھی کل انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی. اور جو تفسیر ہے وہ تھوڑی سی کل اور بیان کریں گے، اس لیے کہ کچھ تفسیر سورۃ الفاتحہ کی ترجمہ اور اختلاف ترجمہ باقی ہے. ابھی جب میں درس پڑھا رہا تھا تو جب میں نے قراءت کی تو آپ نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ کہتے ہیں آمین، کچھ آمین کہتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ دونوں درست ہیں، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم جنہوں نے مولا علی کو اور اہل بیت کو نہیں دیکھا وہ کہیں گے آمین، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہی جملہ کتنا اہم ہے کہ آپ یاسین بھی پڑھتے ہیں مجلس میں، قرآن بھی پڑھتے ہیں مجلس میں، سورۃ الملک بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی اسم اعظم بھی پڑھتے ہیں، اخلاص بھی پڑھتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اسے مجلس یاسین نہیں کہا، مجلس اخلاص نہیں کہا، مجلس آیت الکرسی نہیں کہا، مجلس قرآن نہیں کہا. کہتے سب ہیں مجلس فاتحہ. فاتحہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سارا قرآن کیوں نہ پڑھ لیں، نسبت مرحومین کی بخشش کی فاتحہ ہی کے ذریعے ہوگی. بارہا محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. اور جو حدیث قدسی آج ہم نے پڑھی ہے، جس طرح اللہ فاتحہ پڑھنے والوں پر رحمت و کرم و نعمت انعام فرماتا ہے، اس انعام کے ہمیں قابل بنا. اور علامہ تقی ہادی نقوی اور حماد رضا
جو کل شہید ہو گئے کراچی میں ان کے درجات کو متعالی فرما. آج کا درس میں اپنے دوست علامہ تقی ہادی کو اصال کرتا ہوں. وما